میرے لیے آپ کی محبت سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کا اظہار کرتی ہے، کیونکہ میں نے جو کام کیا اصل میں نے نہیں کیا، اعلیٰ حضرت نے مجھ سے کروا لیا۔ اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے بلا کسی خرچ کے، بلا کسی کوشش کے، یہ اتنا بڑا کام ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہے، میں نے اپنے اس پروگرام میں، کیونکہ میں خود عاشق رسول ہوں، عاشق رسول کی اولاد ہوں، عاشقان رسول ہی کو میں نے اپنے پروگرام میں دعوت دی تھی، اور جن کے دل میں عشق رسول موجود ہے وہ تمام لوگ روکے بھی گئے اور ڈرائے بھی گئے اور بہکائے بھی گئے، اس کے باوجود وہ تمام لوگ اس میں شریک ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے قلب سیاہ ہو چکے ہیں، خیرات و زکوٰۃ، چندے اور اس قسم کی فضولیات میں الجھے ہوئے ہیں، جو دنیا داری میں پوری طرح ملوث ہو چکے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اسٹیجوں پر سینہ پیٹ کر اپنے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کا عشق رسول وقت نے دکھایا۔ آپ حضرات اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن آپ کی اس تحریر نے جو آپ کو اس پروگرام میں شریک کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاشق رسول ہی یہ کام کر سکتا ہے، جس کے دل میں محبت ہے کہ ہمارے رسول کے لیے کوئی اگر نکلا ہے تو اس کی حمایت کی جائے، اس کو اعزاز سے نوازا جائے۔ یہ جن کے دل میں عشق ہے اپنے رسول کے لیے، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کہ مجھے جو اعزاز ملا ہے میں تبرک سمجھ کے رکھ لوں گا، اس لائق نہیں ہوں، میں بہت ادنا حقیر سراپا تقصیر، لیکن الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم ہوں۔ اور میں نے آج تک جو بھی کام کیے ہیں اپنی ملت کی فلاح و بہبود کے لیے، ملت کی ترقی خوشحالی کے لیے، تعصب اور نفرتوں سے بچانے کے لیے، دنگا و فساد سے بچانے کے لیے، دہشت گردی کے جھوٹے الزام سے بچانے کے لیے جہاں بھی گیا ہوں، جس سے بھی ملا ہوں، لیکن اس بات کا میں نے ہمیشہ لحاظ رکھا ہے کہ میری رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون ہے۔ میرا نام کہیں اعلیٰ حضرت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو میرے کسی فعل کی وجہ سے، میرے کسی قول کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کے نام کو بٹا نہیں لگنا چاہیے۔ میں نے اس بات کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ وہ لوگ جو مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ خرد و نوش الزام بہتان لوٹتا ہے، ایک بھی شخص سنی سنائی تو کہہ سکتا ہے، لیکن ایسا ایک بھی شخص سامنے نہیں آیا آج تک جس نے یہ کہا ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ کھاتے پیتے دیکھا، معاملہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ دنیاوی معاملات میں نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی اور بار بار یہ بات کہتا ہوں، وضاحت کرتا رہتا ہوں، اور اب سے 20 سال پہلے جب میں نے اتحاد ملت تنظیم بنائی تھی، اس وقت بھی یہ اعلان کر دیا تھا کہ مسلک میں، عقیدے میں کسی قسم کا خلط ملط درست نہیں ہے، خلط ملط نہیں کیا جائے گا۔ مسلک میں کوئی اتحاد نہیں، لیکن باقی دنیاوی معاملات میں ملت کو تکلیف و پریشانی سے نجات دلانے کے لیے ہمیں متحد ہونا، کیونکہ ہندووادی تنظیمیں یا حکومتیں یا مسلم دشمن طاقتیں، ان کو بھی مسلمان جانتے ہیں، ہم کو بھی مسلمان جانتے ہیں، تو ایسے مسلمان سمجھے جانے والے تمام لوگوں کو متحد ہونا چاہیے۔
اور رہا سوال اس بات کا کہ کچھ لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ ان سے ملنا ہی قطعی منع ہے، تو عوام کو ملنے سے روکا گیا ہے کیونکہ عوام میں اتنی سمجھ نہیں ہے. عوام کو روکا گیا ہے، علماء اور مشائخ کو نہیں روکا گیا ہے، کیونکہ علماء وہ اگر گمراہ ہے تو علماء ہی تو تبلیغ کریں گے، اور اگر ملیں گے نہیں، ان سے بات نہیں کریں گے، انہیں سمجھائیں گے نہیں، تو تبلیغ کیسے ہوگی؟ تو گمراہ کا حق ہے تبلیغ، اور اگر گمراہ تک اس کا حق نہیں پہنچ رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو علماء ہے ان کی بھی گرفت ہوگی کہ آپ کو صحیح راستہ معلوم تھا، آپ نے نہیں بتایا. جیسے میں حضور مفتی اعظم کہ میں نے الحمدللہ بہت پیر دبائے ہیں، بہت خدمت کی ہے، تکلیف بھی پہنچائی ہے. میں نے مجھے بچپن کا ہی زمانہ کہا جائے گا، میں نے مفتی اعظم کو کمپاؤنڈر کی حیثیت سے میں نے کام کیا، ان کو انجیکشن بھی لگائے ہیں، پیر بھی بہت دبائے ہیں. تو میں نے مفتی اعظم کا طریقہ دیکھا. مفتی اعظم نے جب مسلم پرسنل لا بورڈ بمبئی میں تشکیل دیا جا رہا تھا، 35-40 برس پہلے کی بات ہے یہ، اس وقت مفتی اعظم کو بھی دعوت تھی، تو مفتی اعظم ہند نے اپنے بجائے حضور برہان ملت کو اس میں پروگرام میں شرکت کے لیے بھیجا تھا کہ جائیے، اپنی بات آپ کو رکھنی چاہیے، آپ کو وہاں اپنی وضاحت کرنی چاہیے اور اس میں شریک ہونا چاہیے. اگر ان سے بات چیت کرنا یا ان میں جانا منع ہے تو مفتی اعظم نے کیسے حضور برہان ملت کو وہاں بھیجا، جبکہ برہان ملت کے